تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهركم بعضكم لبعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی انسان کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی کوشش بعض مرتبہ پوری ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ پوری نہیں ہوتی، لیکن انسان کا کام کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے حد شفیق مہربان ہے، وہ تھوڑے کے اوپر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کی شکل، صورت، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العزت انسانوں کی نیتوں کو اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا۔ دنیا والے شکل و صورت دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، جمال دیکھتے ہیں، اور اس سے انسانوں کی قیمت طے کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ مال زیادہ، جس کی شکل اچھی، کپڑے اچھے، لباس اچھا، تو دنیا والے اس کی قیمت زیادہ لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر افراتفری کا ماحول ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری قیمت زیادہ لگے، تو اس لیے وہ شکل و صورت اور مال اور جمال ان چیزوں کے پیچھے اتنا پڑا ہوا ہے کہ رات ہو، دن ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بس اس کی کوشش یہ ہے چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، کسی طریقے سے ان دو چیزوں کے اندر میں سب سے زیادہ ہو جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کی وجہ سے کسی کی ویلو اور قیمت نہیں لگاتے۔ اگر مال سے قیمت لگتی تو قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ خود قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ طاقتور خچر اور اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر کے چلتے تھے، اور جب وہ چلتا تھا تو اتراتا ہوا، اس لیے کہ کوئی نشہ کرے اور نشہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، مال آئے اور اس کی چال ڈھال نہ بدلے، سواری پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی چال ایسی تھی، غرور والی، تکبر والی، اترا کر کے نکلتا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قرآن کہتا ہے اس سے لوگوں نے سمجھایا کہ اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ مت کر، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا یہ سب میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے، یہ ہے وہ ہے جو انسان کہا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خود قرآن کہتا ہے جب وہ نکلتا تھا تو لوگ دیکھ کر کے رال ٹپکاتے تھے اور کہا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہوتا، اور جتنا یہ نصیبے والا ہے ایسے ہی ہم بھی نصیبے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر کے جو اس کا انجام قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جب ناراضگی بول لی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ، تو قوم کے لوگ دیکھ کر کے افسوس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس کا مال اس کے کام نہ آیا۔ تو مال کے اندر اگر کامیابی کا تصور ہوتا تو قارون کبھی ناکام دنیا سے نہ جاتا۔ شکل و صورت کتنی بھی حسین و جمیل ہو، ابو لہب پیغمبر علیہ السلام کا چچا ہے، اور ابو لہب کا مطلب ہے شعلے کا باپ، یعنی اس کا چہرہ اتنا حسین جمیل تھا کہ اس کے چہرے سے حسن کی کرنیں اور لائٹیں نکلتی تھی، کتنا حسین بندہ، لیکن نبی کے مشن کو فالو نہیں کیا، اللہ نے اس کو بھی ناکام کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا۔ یاد رکھیے ہم اپنی قیمت مال دولت حسن و جمال سے نہ لگائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث ہے اللہ کے نبی کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ قیمت میدان محشر کے اندر اعمال کی وجہ سے لگے گی، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل حسن اخلاق ہے۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل دوسروں کے ساتھ شفقت، دوسروں کا ادب و احترام، دوسروں کا تقدس، ان کی عزت نفس کو انسان کچل کر کے نہ چلے۔ آج اللہ معاف فرمائے یہ بیماری عام ہو چکی ہے، اور معاشرے کے اندر ہر بڑا چھوٹی کی عزت نفس کو پامال کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑائی اور چھوٹائی کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، کالے گورے کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، ذات برادریوں کا تعلق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے یہ اس وجہ سے بنائے ہیں تاکہ آپس میں تعارف حاصل ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا، میں زمانہ جاہلیت کی ساری جہالت کی باتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور
کل قیامت کے دن سب سے نزدیک میرے وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ تو ہم فکر کس چیز کی کریں بھائی؟ تقوی کی، اللہ کا ڈر خوف ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ اور یہ ذات پات قبیلے حسب نسب ان چیزوں میں الجھ کر کے رہ گئے تو زمانہ جاہلیت کی طرح، جیسے لوگ انہی چیزوں کے اندر الجھ کر کے رہ گئے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان لوگوں کو ناکام کہا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر ادب سیکھیں۔ ادب چھوٹوں کے اوپر بھی بڑوں کا کرنا ہے اور بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں کا ادب کرنا ہے۔ سارا کا سارا دین اگر آپ دیکھیں گے تو آداب کے دائرے کے اندر ہے۔ ہر چیز کا اسلام کے اندر ادب ہے۔ اللہ کا ادب، پیغمبر کا ادب، صحابہ کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاذ کا ادب، قرآن کا ادب اور بیت اللہ کا ادب، کیوں جی مسجد کا ادب، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آداب سے خالی ہو۔ ہر چیز کا ادب احترام ضروری ہے۔ ادب پہلے ہے، ساری چیزیں بعد میں ہے۔ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ الدین کلہ ادب۔ اگر سارے دین کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر بیان کرنا چاہیں کہ پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے، تو پورے دین کا خلاصہ یہ ہے الدین کلہ ادب۔ دین سارا کا سارا نام ہی ادب کا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر ادب ہے، ادب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پودا ہوتا ہے، اس کا کوئی مالی ہوتا ہے تراشنے والا تو وہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اور جس کو کوئی تراشنے اور چھانٹنے والا نہ ہو تو اس کی شاخیں جدھر چاہے پھیل جاتی ہیں، دیکھنے میں خوبصورت معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے ہر چیز کا اسلام کے اندر ادب سکھایا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کتنا بڑا خلیفہ ہے، ان کی مجلس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ امام مالک اتنے بڑے امام ہیں کہ 40 سال تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کے اندر نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کر کے لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھاتے تھے۔ امام مالک ادب اتنا کرتے تھے مدینے کا کہ مدینے کی زمین پر جوتا چپل پہن کر کے نہیں چلتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ جوتا چپل کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں پہنتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ پر میرا پیر پڑے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم وہاں پر پڑا ہو تو میرا ناپاک جوتا اگر نبی کے پیر کے اس مقام پر پڑ جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ادب تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ قضاء حاجت مدینے کے اندر نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت ایک خادم گھوڑے کے اوپر زین کس کر کے تیار رکھتا تھا، جب ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی تو مدینہ منورہ سے دور آبادی سے نکل کر کے قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول یہی تھا کہ آپ قضاء حاجت کے لیے آبادی سے دور تشریف لے جاتے تھے۔ بغیر غسل کیے، بغیر اچھے کپڑے پہنے، بغیر خوشبو لگائے پیغمبر کی حدیث نہیں پڑھاتے تھے۔ پہلے غسل کرتے تھے، پھر اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ نیا لباس پہنتے تھے اور اس کو پہن کر کے خیرات کر دیتے تھے، اور خوشبو لگا کر کے پیغمبر کی حدیث پیغمبر کے روزے کے پاس بیٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ یہ آداب سکھائے ہیں ہمارے بڑوں نے۔ آج تو معاف فرمائے اللہ ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں بغیر وضو کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک غسل اور وضو اور اچھے کپڑے پہن کر کے حدیث پڑھاتے ہیں۔
اور حدیث کی کتاب کا اتنا احترام کہ ورق کھولتے وقت جو ایک آواز آتی ہے ورق کھولنے کی، 40 سال تک کسی شاگرد نے ورق کھولنے کی آواز تک نہیں سنی، اتنے آرام سے ورق کھولتے تھے کہ اس کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یاد رکھیے ادب سے انسان کمال بنتا ہے۔ مسجدوں میں شور مچانے سے بعض تو اللہ معاف فرمائے اپنی آواز سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آ چکے مسجد کے اندر، ہماری انٹری ہو چکی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر شعبے کے اندر ادب و احترام ضروری ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں پر گوشت اور کدو کی سبزی آئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کدو بڑا پسند تھا۔ کسی نے دسترخوان پر سے کہا مجھے کدو پسند نہیں، جیسے کہ ہم ہوتے ہیں بے زبان بے لگام۔ امام مالک نے تلوار کھینچ لی، کون بدبخت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کدو پسند نہیں؟ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرمائیں اور یہ بندہ کہتا ہے مجھے پسند نہیں۔ میرے بھائیو یہ آداب ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگی کے اندر ادب کی کچھ تھوڑی بہت خوشبو اور جھلک پیدا فرماتی ہے۔ ہر شعبے کے اندر ادب، استاد کا ادب، شاگرد کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب، دین سارا کا سارا ہی آداب کے اندر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا؟ امام بخاری کتنا بڑا امام، لکھا ہے کہ بخاری جیسا حافظہ اللہ رب العزت نے کو عطا فرمایا تھا علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کو۔ تو کسی نے سوال کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے؟ مصر کے اندر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے سفر کر کے گئے، وہاں کوئی کتاب تھی اور ان سے کہا کہ یہ کتاب ہمیں چاہیے تاکہ ہم ہندوستان کے اندر اس کتاب کو چھپوا لے جا کر۔ تو وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ تھا کتابوں کا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کتاب آپ کو نہیں دے سکتے، البتہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہاں آئے اور اپنے حافظے سے وہ پوری کتاب لکھوائی اور یہاں سے کچھ نسخے پھر مصر کے اندر روانہ کی۔ جب انہوں نے اس نسخے کے ساتھ اپنی کتاب کو ملایا تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے کہ ہندوستان کے اندر دوسرا امام بخاری موجود ہے۔ اتنا بڑا عالم کس وجہ سے بنا بتانا یہ چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا، کسی نے کہا حضرت بہت بڑے عالم ہیں، بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ فرمایا نہیں، انور شاہ کشمیری کو انور شاہ کشمیری بنایا ہے کتابوں کے ادب اور احترام میں۔ جب کتاب پڑھتا ہوں اور کتاب کے چاروں طرف حاشیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو پہلے زمانے کی کتابیں ہیں، آپ دیکھیے کہ چاروں طرف چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کتاب کو پلٹ کر کے اپنی طرف نہیں کرتا، چونکہ اس میں کتاب کی بے ادبی ہے، کتاب کی توہین ہے۔ میں خود اٹھ کر کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے بیٹھ کر کے کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کتاب کے احترام نے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا حفظ کا امام بنایا کہ یہاں سے کتاب لکھ کر کے روانہ کی اور وہ لوگ بھی حیرت میں پڑ گئے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی میں ہم اپنے بچوں کو بھی ادب سکھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے بچے ہیں۔ کتنے؟ کل جب پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ اور حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو 2 دعائیں دی اور ان کو لقب دیا ترجمان القرآن، قرآن کا سب سے بڑا عالم، قرآن کا مفسر عبداللہ ابن عباس۔ اور یہ مقام ان کو کس وجہ سے ملا؟ ایک تو پیغمبر کی خدمت کی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال تک رہے ہیں، تقریباً ان کی عمر 9 سال تھی، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔
اور 2 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے جوتے، آپ کا مصلی، لوٹا، مسواک یہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ دعاؤں سے وہ چیز ملتی ہے جو عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 13 سال کی عمر، لوٹا بھر کر کے پیغمبر کے سامنے وضو کے لیے رکھتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، وفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما۔ پیغمبر کی دعا کام کر گئی، اتنے بڑے عالم بنے کہ قرآن پاک کی جتنی روایتیں آتی ہیں وہ سب سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تو اصل چیز ہے ادب، احترام۔ ہارون رشید تو بادشاہ ہے، اپنے بیٹوں کو امین اور مامون 2 بیٹے تھے۔ استاد کے پاس خط لکھا کہ حضرت، استاد کون ہے؟ قرات کے امام کسائی، قرات کے ایک امام ہیں۔ ان سے کہا آپ میرے بچوں کو قرآن پڑھا دیں گھر پر آ کر کے۔ کہا کہ حضرت میں گھر پر آ کر کے قرآن نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ میرے پاس اور بھی بہت سارے بچے آتے ہیں، اگر میں وقت آپ کو دوں گا تو ان بچوں کا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا تو ایک کام کرے، میں آپ کے پاس بھیج دوں گا لیکن تھوڑا پہلے سبق دے دیا کرو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو پہلے آئے گا سبق پہلے اس کو ہی پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مکتب کے اندر جانا شروع کر دیا۔ ایک دن ہارون رشید کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا مامون رشید اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہے، اور ایک ہاتھ سے مطلب لوٹا لے رکھا ہے اور اس طریقے سے پانی ڈال رہا ہے اور استاد وضو کر رہے ہیں۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترے اور اپنے بچے کو ڈانٹا۔ اب استاد سمجھے کہ شاید پتہ نہیں اس وجہ سے ڈانٹ رہے ہوں گے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں ڈانٹتا، ڈانٹ اس وجہ سے رہا ہوں، اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے سے آپ کے ہاتھ دھوتا، ابھی اس نے آدھا ہی ادب سیکھا ہے۔ یہ حال تھا اس زمانے کے بادشاہوں کا کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اساتذہ کے پاس چھوڑتے تھے۔ آج اللہ معاف فرمائے ہماری قوم کے سینئر بچے اسکولوں میں، کالجوں میں جاتے ہیں، اور جو گھر کے اندر جونیئر تھکا ہارا بچہ ہوتا ہے اس کو بھیجتے ہیں مدرسے کے اندر، قرآن کا علم سیکھ لے، کم سے کم قرآن تو پڑھ ہی لے۔ تو جتنی اہمیت ہم نے اس علم کو دی ہے اس کے اثرات ہماری نسلوں کے اندر آ رہے ہیں۔ آج ہم ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پچھلی جمعرات کے اندر میں بچوں سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ ہم سب کس کی امت میں ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2-4 بچوں کے علاوہ اکثر بچے جو مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں کہہ رہے کہ ہم سب اللہ کی امت میں ہیں۔ میں نے کہا بتائیے یہ حال آج ہمارا ہے، اسے یہ پتا نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امت میں، حالانکہ بھی سوال سکھاتے ہیں، کرتے ہیں بچوں سے۔ لیکن میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر استاد کے حوالے کریں کہ ہمیں اس کو باادب بنانا ہے، اور ادب سکھانے کے لیے کانٹ چھانٹ تراش ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں آ کر کے جی استاد صاحب بچہ پڑھے نہ پڑھے لیکن آپ اس کو تنبیہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی نہیں کریں گے تو ٹھیک۔ تو ہمارا مقصد تو یہ ہے کہنے کا ان ساری گزارشات سے کہ ہم خود بھی اپنے بچوں کو ادب سکھائیں اور استادوں کے پاس لے جا کر کے ان کے حوالے کر دیں کہ آپ بچوں کو مہذب بنائیں۔ جتنا ادب زندگی کے اندر آئے گا اتنے باکمال بنیں گے۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ امام کسائی کو اپنی مجلس میں بلایا اور کہا حضرت یہ بتائیے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ امام کسائی نے کہا کہ حضرت بادشاہ ہی عزت والے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے لوگ عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہماری عزت تو لوگ ظاہری کرتے ہیں
لیکن عالم کی عزت انسان دل سے کرتا ہے. اور دلیل دی کہ آج تک میرے بیٹوں نے میرے جوتوں کے اوپر کبھی جھگڑا نہیں کیا، لیکن استاذ کے جوتوں کے اوپر جھگڑا کر رہے تھے. امین کہتا تھا دونوں جوتے میں استاد کو لے جا کر کے دوں گا، مامون کہتا تھا میں دوں گا. دونوں میں فیصلہ یہ ہوا ایک جوتا تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں. انسان علم کے ذریعے سے باکمال بنتا ہے. ہم آئیں اس بات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں کہ ہر چیز کا احترام کریں، چھوٹوں کا، بڑوں کا، ماں باپ کا، اساتذہ کا، بزرگان دین کا، مساجد کا، کتابوں کا، ہر چیز کا. محمود غزنوی کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا ایک وہ تھا، غلام تھا، پھر وہ وزیر بن گئے، ایاز. تو ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام رکھا انہوں نے محمد. کیا نام رکھا؟ محمد. ایاز نے اپنے بیٹے کو بھی بادشاہ کی خدمت میں لگا دیا کہ آپ کو بادشاہ کی خدمت کرنی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس محمد نامی بچے نے بادشاہ کے لیے حمام میں پانی وانی ساری چیزیں رکھی، لیکن تولیہ رکھنا بھول گیا. اب جب وہ غسل سے فارغ ہوئے تو ان کو تولیے کی یاد آئی، یا غسل کرنے سے پہلے ہی تولیہ ان کو کہ بھائی وہ نہیں ہے. تو انہوں نے آواز لگائی اے ایاز کے بیٹے. تو ایاز کے کان کھڑے ہو گئے کہ میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، شاید بادشاہ وقت ناراض ہو گئے ہیں. جب بادشاہ ناراض ہوتے ہیں تو نام نہ لے کر کے باپ کی طرف نسبت کر رہے ہیں. ایاز نے کہا جہاں پناہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، غلطی کچھ نہیں، اصل میں بے وضو ہوں اور تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، اور اس محمد کا جب نام لیتا ہوں تو کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے بے وضو اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. جب ہمارے بادشاہ ایسے تھے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی گردن اوپر کر رکھی تھی، اور جب ہم عیش پرستی کے اندر، دنیا داری کے اندر مبتلا ہوئے تو سریا سے پٹک کر کے زمین کے اوپر اللہ نے اودے منہ مار دیا. اب ہم کہتے ہیں فلاں کی کمی ہے، فلاں سدھر جائے تو سب سدھر جائے. میں کہتا ہوں کمی آداب کی ہے. کس چیز کی ہے؟ آداب کی. اللہ ہم سب کو مہذب، باسلیقہ، با ادب بنا دے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی اس کی تو ابھی تشریح ہو ہی نہیں سکی، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو جب نبی کے پاس آؤ تو اپنی آواز پست رکھو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں گے، یعنی آج کی بھاشا میں تمہارے اعمال بالکل ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بے ادبی وہ چیز ہے انسان کے بڑے سے بڑے عمل کے ثواب کو بالکل ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو آداب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.